اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ پچھلی 2-3 آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت اٹل اور سخت قسم کے احکامات اپنے بندوں کو دے رہے ہیں کہ آیت نمبر 214 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں ابھی آزمایا نہیں ہے، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ کہ میں تو ایسی قوموں پر ایسے بھی مواقع گزرے کہ ان کے جو لوگ ایمان والے تھے ان کے ساتھ ساتھ انبیاء بھی چلا اٹھے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ انفاق فی سبیل اللہ کا جو طریقہ ہے وہ بتایا، اور اس آیت میں اللہ رب العزت جہاد کا حکم فرما رہے ہیں۔ گویا کہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر مسلمانوں کو مشکل وقت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، مسلمانوں تم پر قتال کرنا یعنی جنگ کرنا فرض قرار دے دیا گیا۔ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، اگرچہ یہ تم پر گراں گزرے، تجھ کو پسند نہ ہو۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یعنی امن سلامتی صلح جوئی کا ہی پیغام دیا تھا کہ بس اب تبلیغ کریں، لوگوں کو سیدھے رستے پر لانے کی کوشش کریں۔ جنگ و جدال کا جو لڑائی کا جو تھا کام، وہ یعنی اس کی طرف اللہ نے وہ حکم نہیں دیا، لیکن اب آہستہ آہستہ جو ہے اس طرف اللہ تعالیٰ تربیت کر رہے ہیں۔ تو جن مسلمانوں کا جن کا ایمان قدر کمزور تھا، منافق تو نہیں تھے، اب ان کا ایمان جو ہے پختہ کرنے کے لیے ان کو تربیت کے لیے مراحل سے گزارا جا رہا ہے کہ وَعَسَىٰ ان آگے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ساتھ ہی کہ یعنی جہاد کا حکم فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَعَسَىٰ ان تکرہوا، ہو سکتا ہے کہ یہ مشکل ہو تمہارے لیے یا چیز، وہ کوئی چیز ایسی مشکل ہو، ناپسند ہو، تکرہوا تم اس سے کراہت کرتے ہو، ناپسند کرتے ہو کسی شے کو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی یہ فرما رہے ہیں اللہ رب العزت کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تم اسے بظاہر اپنے لیے مشکل گراں سمجھتے ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے اچھی ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا، اور تم کسی چیز سے محبت کرتے ہو، اس کو پسند کرتے ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، ایسی شے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا اور برا اللہ تمہارے لیے بہتر جانتے ہیں۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ جب ہم اس کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس کو مشکل سمجھتا ہے، اسے نہیں پتہ کہ یہ میرے مستقبل کے لیے تعلیم جو ہے بہت لازم ہے، بہتر ہے۔ وہ اس کو گراں سمجھتا ہے، اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتا ہے۔ یا ایک آدمی جب اس کو بیماری ہو تو اس کو کڑی دوائی کھانا یا انجیکشن وغیرہ فطری طور پہ اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن اس بیماری کا علاج کے لیے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو کوتبہ کا یہاں جو لفظ آیا ہے، جس طرح روزے کے لیے یا یعنی کوتبہ علیکم القصاص، قصاص کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ کوتبہ علیکم الصیام، کوتبہ علیکم القصاص، کوتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا للوصیہ، یعنی یہ فرض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھ دیا گیا، تمہارے اوپر فرض کر دیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں تم اپنی عقل پر ایمان نہ رکھو، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے اس پر ایمان رکھو، اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس پر تم ایمان رکھو، یقین رکھو۔
کہ جس وقت کے لیے جو کچھ موضوع ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول اس کی طرف سے آپ پر احکام جو آتے ہیں، جس طرح جس وقت جو موضوع ہے وہ اللہ اپنے حکم نازل کرتے ہیں۔ پہلے 14 برس تک یعنی جس طرح وہ زندگی تھی اس میں اللہ رب العزت نے قتال کرنے سے منع فرمایا، فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی تم قتال فرض نہیں کیا جا رہا تھا کہ آپ نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، بس اپنے سر تسلیم کم کرتے ہوئے چپ چاپ اپنا کام کرتے رہنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور اب یہاں 14 سال کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب اسلام تھوڑا پنپنے لگا تو مسلمانوں کی تعداد کافی ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کافر ہیں یا مشرکین ہیں ان کے فتنہ فساد کو روکنے کے لیے اب جہاد ضروری ہے، کیونکہ فتنہ جو ہے اس قتل سے بھی بری چیز ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جہاد کی فرضیت کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ اسلام میں شر پھیلانا چاہتے ہیں یا مسلمانوں پر جو مصیبتیں ہیں، اور یہاں قتال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اٹھو اور لوگوں کو مارنا شروع کر دو، اس کا بھی ایک اللہ رب العزت نے ایک طریقہ وضع کیا ہے کہ اس قدر ہی تم ان کے ساتھ قتل یا زیادتی کرو، جس پچھلی آیت میں اللہ رب العزت یہ حکم صادر فرما چکے کہ جس قدر انہوں نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے تم پہل نہیں کرو گے، بڑوں پہ، بزرگوں پہ، عورتوں پہ، بچوں کو جو ہے قتل نہیں کرو گے، فصلات یا پھل درخت ان کو ضائع نہیں کرو گے، مکانات کو منہدم نہیں کرو گے، بلکہ جو لوگ تمہارے مقابلے میں آ کر فساد پھیلانا چاہتے ہیں اس حد تک ان کے ساتھ لڑو گے کہ فساد رک جائے، شر جو ہے وہ رک جائے۔ تو جہاد کا ایک باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کلیہ اور قاعدہ، یہ جو غیر مسلموں کا کنسیپٹ ہے کہ مسلمان شدت پسند ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی حکم دیا ہے جس قدر اللہ نے فرمایا تمہارے اوپر انہوں نے زیادتیاں کی ہیں، تم ان کا اس قدر بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور صرف اصلاح کے لیے جہاد جو ہے، اصلاح کے لیے، یہ کوئی مصیبت یا کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، یا ایسے نہیں ہے کہ سب کو اٹھ کر سب کفار کو قتل کر دو، یعنی پہلے ان کو دعوت دینا ہے پہلے نمبر پہ، اور دوسرے نمبر پہ پھر اگر وہ یہ نہ مانے تو فدیہ دے کر وہ جو ہے وہ علاقے میں آپ کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے جو ہے اقلیت بن کر رہنا پسند کریں، پھر بھی جہاد، جب وہ کوئی بات نہ مانے تو پھر جہاد ہے کہ ان کے ساتھ جہاد کیا جائے، یا پھر بیرونی طور پر کوئی بھی قوم یا ملک کسی اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہوتا ہے تو پھر اس وقت ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ یعنی جہاد بھی دو طرح کا ہے کہ فرض عین اور فرض کفایہ۔ جب باہر سے بیرونی ملک، بیرونی طاقتیں کسی ملک پر یا علاقے پر یا اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہوں تو تمام مسلمانوں پر جہاد جو ہے فرض ہو جاتا ہے، اسے فرض عین کہیں گے۔ اور اگر ویسے سر بلندی کے لیے، فتنہ فساد ختم کرنے کے لیے جہاد کی کوئی جماعت نکل رہی ہے تو یہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کی طرف سے نکلیں اور اس شر کو، اس فساد کو ختم کریں جو کہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی ہے کہ جس انسان کے دل میں کبھی بھی جہاد کرنے کی یا شہید ہونے کی خواہش پیدا نہ ہو تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، یا اس کے اندر منافقت تو نہیں۔ اس لیے ہمیں اسلام کی خاطر، اللہ کے حکم کی خاطر یہ نیت رکھنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما۔ شہادت کا بہت بڑا رتبہ ہے، اور دین کی سر بلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دینا تو بہت ہی عظمت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب۔